العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز حاضرین، اسلامی مہینوں میں ربیع الاول کی 1 تاریخ ہے اور سفر المظفر میں ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہوا تھا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء میں داخل ہوئے تو 8 ربیع الاول تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہوئے تو 12 ربیع الاول تھی۔ عجیب اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی ربیع الاول میں اور مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول میں، اور اللہ کے نبی کا ہجرت کرنا جو نبوت کا یعنی ریاست مدینہ کا جہاں سے آغاز ہوا اور عروج والا سال ہوا تو وہ بھی 12 ربیع الاول کو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دنیا سے تشریف لے گئے آپ کا وصال مبارک ہوا تو وہ بھی 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ تو 12 ربیع الاول کی تاریخ اس حوالے سے اللہ کے نبی کی زندگی مبارک کے ساتھ اس کا بڑا جوڑ ہے، یعنی خوشی بھی ہے اس میں اور غم بھی ہے۔ خوشی اتنی بڑی ہے کہ اس سے بڑھ کر خوشی کوئی نہیں، اور غم اتنا بڑا ہے آپ کے وصال کا، آپ کی وفات مبارک کا، کہ اس سے بڑا غم کائنات میں کوئی نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے، خوشی بھی دیتا ہے غم بھی دیتا ہے، اور کبھی خوشی اور غم کو اکٹھا کر دیتا ہے۔ ایک ہی موقع پر ایک آدمی کو خوشی مل رہی ہے، اسی موقع پر غم بھی ساتھ مل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے انسانی صورت میں، بچڑا انہوں نے ذبح کیا تھا تو وہ خوشی کی خبر لائے تھے بیٹے کی، اور ان کی گھر والی مسکرا رہی تھی کہ یہ کیسے ہوگا، میرے خاوند بوڑھے ہو چکے ہیں اور میں بوڑھی ہو چکی ہوں، باجھ ہو چکی ہوں، تو بیٹا کیسے ہوگا؟ تو فرمایا اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے معاملے میں تعجب نہ کر، وہ دینے والا ہے اور ہو کے رہے گا۔ اللہ نے اسحاق بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی، اور اسی موقع پر اسی خوشی کے ساتھ غم کی خبر کہ قوم لوط پہ عذاب آنے، وہی فرشتے ہیں۔ حضرت قرآن کہتا ہے لوط علیہ السلام کے معاملے میں حضرت ابراہیم ان سے جھگڑا کر رہے تھے، وہاں لوط علیہ السلام ان کے ایمان والے رہتے، ان کے اہل رہتی ہیں، تو آپ ان کو کیسے ہلاک کریں گے؟ ادھر خوشی ہے اور ادھر غم ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ تو خوشی میں بھی
انبیاء علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ اللہ کو نہیں بھولتے، اور غم میں بھی یہی سنت ہے کہ اللہ کو نہیں بھولتے۔ رشتہ اللہ کے ساتھ رہتا ہے، خوشی میں بھی حد سے تجاوز نہیں کرتے اور غم میں بھی حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ خوشی میں حد سے تجاوز کر جاؤ تو اسراف ہو جائے گا، اور غمی میں حد سے تجاوز کر جاؤ تو بے صبری کے زمرے میں آ جائے گا۔ اس لیے مسلمان کو کیا کہا گیا؟ امتاً وسطا۔ یہ امت وسط ہے، خوشی بھی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پہ گزارتے ہیں اور غم بھی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق گزارتے ہیں۔ یہ درس ہے اسلام کا بڑا خوبصورت۔ تو آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ داخل ہوئے 8 ربیع الاول کو، اور سوموار والا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ سب سے پہلے ریاست مدینہ کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ آپ دیکھیں، اللہ کے نبی نے 2 مسجدوں کی بنیاد رکھی۔ قباء میں گئے آپ ہجرت کر کے تو مسجد قباء کی بنیاد رکھی، وہاں سے پھر مدینہ منورہ اندر داخل ہوئے تو مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ تو مدینہ منورہ کا یعنی پہلا پیغام یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا رشتہ مسجد کے ساتھ جوڑ دیا، مسجد کے ساتھ، تاکہ مسلمان جڑ جائیں۔ قباء میں بھی مسجد کی بنیاد رکھی، وہ مسجد اتنی اعلیٰ بنی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں جو 2 رکعت نفل ادا کرے گا اللہ اسے مقبول عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، مسجد قباء میں۔ اور آپ دیکھیں کتنی نوافل انسان پڑھ سکتا ہے مسجد قباء میں، ہر 2 نفل پر ایک عمرے کا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ اور پھر اللہ کا قرآن، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اللہ کا قرآن ان کی تعریف کرتا ہے قباء والوں کی۔ ان کی خوبی کیا تھی کہ اللہ کے نبی نے پہلا قیام وہاں فرمایا اور ان کے اندر آپ رہے، مسجد کی بنیاد رکھی۔ کلثوم بن ہدم کے گھر اللہ کے نبی رہے تھے قباء کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی قرآن پاک میں کہ وہ نظافت اور صفائی ستھرائی کو پسند کرتے تھے وہ لوگ۔ تو صاف ستھرا ماحول، صاف ستھرا رہنا یہ اللہ کو اتنا پسند ہے۔ قباء والوں کی بڑی خوبی کہ پیارے نبی کا وہاں قیام ہے، اللہ نے اس کو ذکر نہیں فرمایا قرآن پاک میں، ان کا تذکرہ کیا فرمایا؟ ایسے لوگ وہاں تھے جو طہارت کو پسند کرتے تھے، جو صفائی کو پسند کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ صفائی ایسی چیز ہے، اس لیے کہا کہ شطر الایمان، ایمان کا حصہ قرار دیا گیا، نظافت کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھو، اپنے صحن کو صاف ستھرا رکھو، اور اپنے وجود کو صاف ستھرا رکھو، اور جہاں خوشبو لگاؤ، کیونکہ فرشتے تمہارے ساتھ رہتے ہیں، جب اسمیل آتی ہے اور اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو صفائی کا پیغام دیا گیا مدینہ منورہ میں، اور ان کی تعریف کی گئی ان لوگوں کی جو صفائی کو پسند کرتے ہیں۔ جس جگہ رہتے ہیں مسجد کی صفائی، گھر میں ہیں گھر کی صفائی، جس ادارے میں ہیں ادارے کی صفائی، اپنے وجود کی صفائی، اور اچھا لباس پہننا، اور غسل کرنا جمعہ والے دن، کیونکہ اجتماع میں زیادہ جانا ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے، تو اس میں حکمت ہے کہ اچھا لباس پہن کے خوشبو لگا کے جاؤ، خذوا زینتکم عند کل مسجد، تاکہ فرشتوں کو بھی تکلیف نہ ہو اور دوسرے انسانوں کو بھی آپ کی وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ جمعہ والے دن ہدایت شریف میں موجود ہے کہ جمعہ والے دن آپ کا یمن سے ایک جبہ آیا تھا، آپ دھاری دار، اس میں سرخ دھاریاں تھیں اور کالے رنگ کا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زیب تن جمعہ والا دن اسپیشل فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اہتمام فرماتے تھے اس چیز کا، تو یہ اہتمام بتایا۔ تو قباء والوں کی تعریف کی اللہ کا قرآن نے کہ وہ صفائی ستھرائی کو پسند کرتے تھے، ایک چیز یہ ہے۔
دوسری چیز کہ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی وہاں جا کے، تو مسجد سے رشتہ مسلمان کا جڑا رہنا چاہیے۔ مسجد ایسا مرکز ہونا چاہیے کہ جس کے اندر اسلام کی ہر بات ہو سکے، اور اسلام کے عروج کے لیے، ترویج کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے مسجد سے خوبصورت پیغام جانا چاہیے۔ اور سوائے اور اللہ کے نبی کا پیغام دیکھو وہاں آپ نے، پھر جب اللہ کے نبی وہاں رہے تو آپ نے باہر بیٹھ گئے، جب بیٹھ گئے صبح کو بیٹھے تو چاش کا ٹائم ہوا تو دھوپ آنے لگی، جب پتہ چلے نا قباء والے لوگوں کو ارد گرد کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آئے، یعنی ملاقات کے لیے، جو سنتا تھا آ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق دونوں تشریف فرما تھے، تو اب ظاہر ہے انہوں نے نہیں دیکھا تھا اللہ کے نبی کو، تو کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کو پہلے ملتے تھے، پھر اللہ کے نبی کو ملتے تھے۔ اب ظاہر ہے ان کا پہلا تعارف نہیں تھا، دیکھا ہوا نہیں تھا، پہلی دفعہ تھی، تو کچھ اللہ کے نبی کو سمجھ رہے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کچھ حضرت ابوبکر کو پہلے ملتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر کا عشق و محبت دیکھیں، ادب دیکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا ادھر دھوپ چڑھنے لگی، تو سمجھا یہ تو کام خراب ہو رہا ہے کہ لوگ مجھے پہلے مل رہے ہیں اللہ کے نبی سے۔ اب دیکھو نا ادب کا تقاضا، عشق و محبت حضرت ابوبکر سے سیکھو، کس طرح انہوں نے آداب سکھائے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر لے کے نا کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی پہ سایہ کرنے لگے، پیغام یہ دیا آقا یہ ہیں، غلام یہ ہے، یعنی آپ اندازہ کریں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا، کوئی یہ نہ سمجھے۔ اب دیکھو کیوں حضرت ابوبکر صدیق پہ رفاقت نبی کا ایسا رنگ چڑھا ہوا تھا، ایسا رنگ چڑھا ہوا تھا، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہاں سے مکہ سے چلے تھے اور مدینہ تک پورا سفر میں ہر وقت اللہ کے نبی کے ساتھ رہے ہیں، تو ایک رنگ خاص چڑھ گیا تھا حضرت ابوبکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ چادر لے کے کھڑے ہو گئے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے نبی یہ ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے آپ چادر تان لی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح پھر آپ مدینہ میں بڑے شان کے ساتھ داخل ہوئے، اور جب مدینہ منورہ میں بڑی شان سے داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری معمور من اللہ تھی، معمور من اللہ تھی۔ میں اشارہ کر رہا ہوں، وقت یاد نہیں دیتا آگے کیونکہ مضامین بہت سارے۔ تو اللہ کے نبی کی سواری معمور من اللہ، معمور من اللہ کا مطلب ہے آپ نے فرمایا میری سواری کو چھوڑ دو، جس جگہ جائے، جس جگہ بیٹھے، جس جگہ اٹھے، یہ اللہ کے اجازت سے چلتی ہے، تو اللہ کی طرف سے اس کو حکم ملتا ہے۔ تو پہلے وہ سواری مسجد نبوی کی جگہ بیٹھی جہاں اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، تو پہلے یہ سواری وہاں بیٹھی تھی۔ تو صحابہ کرام حیران ہوئے، یہاں تو گھر بھی کوئی نہیں، کیونکہ آپ نے کہا تھا، سارے کہتے تھے میرے گھر میں آپ قیام فرمائیں، میرے گھر میں رہیں، ہر ایک کی خواہش تھی، تمنا تھی اور ہونی بھی چاہیے تھی۔ تو اللہ کے نبی کی سواری میدان میں بیٹھ گئی، اب جب میدان میں بیٹھی تو ہر کہتے گھر ہی کوئی نہیں، تو آپ یہاں رہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ اللہ اور ایک اشارہ کر رہا ہے۔ تو فرمایا یہ کس کی جگہ ہے؟ فرمایا دو یتیموں کی جگہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے بات کی جائے، معاملہ طے کیا جائے، اس جگہ کو خریدا جائے، اور اس جگہ کو خرید کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیسے ادا کیے، اور اس جگہ کو جو بھی رقم ان کی بنی تو اس وقت انہوں نے مسجد نبوی کی پھر بنیاد رکھی گئی، مسجد نبوی کا یعنی اس وقت قیام عمل میں آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی ایک مسجد کی بنیاد رکھ دی، تو جو مرکز بنا اسلام کا آج تک الحمدللہ ہے، قیامت تک وہ نام رہے گا اس مرکز کا، حرم پاک کا، مکہ مکرمہ کا اور مدینہ منورہ کا۔ تو یہ پہلا مرکز تھا مدینہ منورہ میں، اللہ کے نبی نے جو ایک خاص مرکز قائم فرما دیا۔ تو مسجد کی بنیاد رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بڑھے، تو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر آپ جانتے ہیں، وہاں آپ کا قیام ہوا۔ تو وہاں ان کا گھر 2 منزلہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نیچے رہوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نیچے رہوں گا، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں آپ اوپر رہیں گے،
آپ اوپر رہیں گے ہم نیچے رہیں گے. کیوں؟ ادب کے خلاف ہے. ہم آپ کے اوپر ہوں آپ نیچے ہوں تو ادب ہمیں اجازت نہیں دیتا. آپ مہربانی کریں آپ اوپر رہیں ہم نیچے رہیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ لوگ مجھے ملنے آئیں گے، ملنے والوں کو تکلیف ہوگی، اوپر جا. دیکھو نا کیا خیال رکھا جا رہا ہے انسانیت کا. تکلیف کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا آنے والوں کو تکلیف ہوگی، فرمایا میں اوپر نہیں رہ سکتا، میں نیچے ہی رہوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے. لیکن ان کا ادب دیکھو حضرت ابو انصاری کا، اللہ اکبر. فرماتے ہیں ہم اونچی آواز سے ہم نے بولنا ہی چھوڑ دیا تھا میاں بیوی میں آپس میں، تاکہ آواز کی وجہ سے ہمارے نبی کو خلل نہ آئے. اور ہم جب کچھ پکاتے تھے میری گھر والی تو آہستہ آہستہ آواز نیچے نہیں جانی چاہیے، ہمارے نبی کے آرام میں خلل نہ آئے. کیا محبتیں تھیں ان لوگوں کی. صحابہ کرام نے کیا معیار بتایا انسانیت کو کہ ادب مصطفیٰ کیا ہوتا ہے، محبت مصطفیٰ کیا ہے، عشق مصطفیٰ کیا ہے. اور فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارا جو مشکیزہ تھا نا اس سے پانی نکل گیا. تو وہ کھجوروں کی چھتیں بنی ہوئی تھیں تو خطرہ تھا کہ پانی نیچے چلا جائے گا. سردی شدت کے ساتھ تھی تو ہمارے پاس ایک ہی کمبل تھا، غربت تھی. تو میں نے گھر والی سے کہا جلدی سے وہ کمبل پانی کو خشک کرنے کے لیے ڈال دو تاکہ پانی اس میں جذب ہو جائے، خشک ہو جائے، تاکہ نیچے پانی نہ جائے. فرمایا وہ رات ہمیں کبھی نہیں بھولتی. سردی کی وجہ سے میں اور میرے گھر والی ساری رات ٹھٹرتے رہے، کانپتے رہے، لیکن ہم نے یہ گوارا نہ کیا کہ پانی کا ٹھنڈا قطرہ ہمارے نبی کے وجود پہ چلا جائے اور آرام میں خلل آئے. اللہ اکبر. ایسے لوگ تھے. کھانا نہیں کھاتے تھے، پہلے کھانا نہیں کھاتے تھے. اللہ سارا پکایا اللہ کے نبی کے پاس بھیج دیا. اللہ کے نبی کو بھی پتہ ہوتا تھا وہ نہیں کھائیں گے. اللہ کے نبی نا بچا دیتے تھے. بچا کے فرمایا میں کوشش کرتا گھر والی سے کہ اللہ کے نبی کی انگلیاں کہاں لگی ہیں اس جگہ سے میں کھاؤں، جہاں اللہ کے نبی کے ہاتھ لگے ہیں اس جگہ سے میں کھاؤں. یہ تھی محبت. اور اس انداز میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. اور پھر اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے ان لوگوں کو پھر صلے بھی بڑے عطا فرمائے تھے، بڑی عزتیں عطا فرمائی تھیں اس وجہ سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو مسلم انصار اور مہاجرین کو آپس میں جوڑا جسے مواخات مدینہ کہتے ہیں. مواخات بھائی چارہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ انصار اور مہاجر، ایک انصاری ایک مہاجر، ان کو آپس میں جوڑا. اور پتہ ان کا پیغام کیا تھا؟ پہلا پیغام آپ نے دیا ان کو، آپ نے فرمایا کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو اور امت میری جو ہے یعنی مسلمان امت جو ہے وہ امت واحدہ ہے. فرمایا ایک امت متحدہ امت جو آپس میں مسلمان ہیں. اور آپ نے فرمایا خیال کرنا یہ نہ سوچنا یہ مہاجر ہے یہ انصاری ہے، بلکہ آپس میں تم بھائی بن چکے ہو. تمہارا فرق صرف کافروں کے ساتھ ہے، آپس میں تمہارا کوئی فرق نہیں. اللہ کے نبی نے یہ پیغام دیا کہ تمہارا فرق صرف، کیونکہ ان کی ثقافت علیحدہ، ان کا پروگرام علیحدہ ہے، تمہارا سسٹم علیحدہ ہے. اور دوسرا پیغام آپ نے فرمایا دیت جو ہے، دیت انصاریوں کے اپنے حساب سے تھی، مہاجرین کے اپنے حساب سے تھی. کسی نے تھوڑا کر دیا کسی نے زیادہ کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کا بھی اب برابر ہوگا. تیسری بات آپ نے فرمائی کہ کسی پر بھی ظلم ہوگا تو دوسرا اس کا خیال رکھے گا. چوتھی بات آپ نے فرمائی کہ کوئی تمہارے اوپر حملہ کر دے تو یہ نہ دیکھے مہاجرین کے اوپر حملہ ہوا ہے تو وہ تو مہاجر ہے جی انصار کو چھوڑو، انصار پر ہوا ہے جی مہاجر ہے، نہیں، بلکہ ایک جان ہو کے تم نے مقابلہ کرنا ہے. اور اگر کسی پر زیادتی ہو جائے تو سب نے آواز بلند کرنی ہے، صرف ایک نے نہیں. مہاجرین پر زیادتی ہو تو انصار نے آواز بلند کرنی ہے، انصار پر زیادتی ہو تو مہاجرین نے آواز بلند کرنی ہے. فرمایا سب کا غم ایک غم ہے، سب کی تکلیف سب ایک تکلیف ہے، سب کی خوشی اسی کی خوشی میں ہے. تو یہ اللہ کے نبی نے ان کو اصول بتائے صحابہ کرام کو آپس میں رہنے کے. فرمایا
ایک دوسرے کے برابر ایک دوسرے کو سمجھنا ہے۔ اور واقعی پھر ایسا ہوا، کسی نے کہا یا رسول اللہ میرا گھر بڑا ہے، درمیان میں دیوار کر دو، آدھا مہاجر کا آدھا انصاری کا، میری دو بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد یہ اس سے نکاح کر لے۔ اللہ اکبر، یہ کون کر سکتا ہے اتنی بڑی قربانی؟ میرا باغ ہے، آج کے بعد آدھا باغ میرا آدھا مہاجر کا ہوگا۔ یہ بھی ان انصار نے کیا تھا اور کہا آج کے بعد ہمارا غم ہماری خوشی علیحدہ نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہم نے جڑنا ہے۔ ایسا انہوں نے پیغام دیا۔ دنیا آج بھی مثال دیتی ہے مہاجرین و انصار کی، کس طرح انہوں نے آپس میں بھائی چارہ قائم کیا۔ اور پھر دیکھیں صرف وہ نہیں، پھر آپ نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا۔ یہ تو مواخات تھا مسلمانوں کا آپس میں، ان کو بھی اصول بتائے تم نے ایسے رہنا ہے، ایسے رہنا ہے، ایسے رہنا ہے۔ تو یاد رکھنا یہ نہیں ہے، مسلمانوں کے رہنے کے لیے بھی آپس میں اصول ہیں، ان کے کیوں ضابطے حیات ہیں، اس طرح کا ضابطہ یہ کرنا ہے، اللہ کے نبی نے بتائے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان پر زیادتی کرے بس، نہیں، ان کے بھی اصول بتائے۔ اور پھر یہود کے ساتھ، یہود کے بڑے مشہور قبیلے تھے، بنو قینقاع کا قبیلہ، بنو نذیر کا قبیلہ، بنو قریظہ کا قبیلہ، اوس کا قبیلہ، خزرج کا قبیلہ، یہ 5 بڑے قبائل تھے ان کے، یہود کے، جو بہت باقی چھوٹے چھوٹے تو شاخیں بہت ساری تھیں۔ تو ان قبائل میں اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہی پیغام دیا کہ اگر تم ہمارے ساتھ معاہدے میں آ رہے ہو تو اگر باہر سے کوئی دشمن حملہ کرے گا تو وہ حملہ سب پر تصور ہوگا، سب پر، تم نے بھی اس کا مقابلہ کرنا ہے اور مسلمانوں نے بھی اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ باہر کا دشمن آئے گا تو آپس میں تو آپ مقابلہ کرنا ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا یہ خرچہ جو ہوگا اس لڑائی کا، جو باہر کا دشمن مدینہ پہ حملہ کرے گا، خرچہ جو ہوگا برابر کا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں سے آپ خرچہ لیں گے، نہیں، بلکہ تمہیں بھی پورا خرچہ آدھا دینا پڑے گا، آدھا خرچ مسلمان کریں گے، برابر میں تقسیم ہوگا جتنا اس لڑائی پہ خرچہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے یعنی یہود کو پابند کیا ان بات کا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ یہ یہودی ہے اور یہ مسلمان ہے، اگر تم نے زیادتی کی تو سارے مسلمان اس کا بدلہ لیں گے، سارے مسلمان اس کا تعاون کریں گے، سب کی جانیں برابر ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ یہودی کی جان ہے اسے قتل کر دو، ختم کر دو، یہودی کا یہ مسلمان کی جان ہے اسے قتل کر دو، ختم کر دو۔ اب معاہدہ ہے، نہ یہودی مسلمان کو قتل کر سکے گا، نہ مسلمان یہودی کو قتل کر سکے گا۔ یہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا معاہدہ جو یہودیوں کے ساتھ کیا تھا، اللہ کے نبی نے بہت ساری اس کی شکیں تھیں جس کے ذریعے اللہ کے نبی نے اس معاہدے میں ان کو پابند کیا تھا۔ آپ دیکھو نا، ریاست مدینہ کا قیام ایسے نہیں ہوا، اللہ کے نبی نے سب کو پابند کیا، مسلمانوں کو بھی پیغام دیے، ان کو پابند کیا۔ مرکز 2 بنا دیے، ایک قباء میں مسجد قباء کی صورت میں، ایک مسجد نبوی کی صورت میں، آپ نے 2 مرکز بنا دیے مسلمانوں کے لیے۔ اور مرکز بنانے کے بعد آپ نے پھر ان کو پیغامات جاری کیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا سارے لوگ اب آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو وہاں جمع فرمایا، اور جمع فرما کے آپ نے 4 چیزیں اس خطبے میں مسلمانوں کو پیغام دیا ہے۔ اور آپ اندازہ کریں اس خطبے کی کتنی اہمیت ہوگی کہ اللہ کے نبی نے مدینہ میں ساری چیزیں پہلے تو آپ نے علیحدہ علیحدہ کی، اس کو کیا، اس کو کیا، تو آپ کا جو پہلا بڑا خطاب ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو نقل فرمایا اور ہمیں ایک پیغام دیا کہ اگر ان 4 چیزوں کو تم اپنا لو اپنی زندگیوں میں تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل کر دے گا، سلامتی کے ساتھ، اللہ کا وعدہ ہے، پیارے نبی نے فرمایا ہے۔ 4 کام تم کر لو، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سلامتی کے ساتھ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اور اسی پر حضرت عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہوئے، وہی اس خطبے کے راوی بھی ہیں اور وہی وہاں کے مسلمان بھی ہیں، پہلے مسلمان مدینہ منورہ کے جنہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا نہیں، صرف چہرہ دیکھا تو مسلمان ہوئے اللہ کے نبی کا۔ اور انہوں نے اس کی وجہ کیا بتائی،
اور انہوں نے خود بتایا کہ میں مسلمان کیوں ہوا مدینہ منورہ میں جب اللہ کے نبی آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خطبے میں حضرت عبداللہ ابن سلام جو نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي، اللہ کیا فرماتے میرے محبوب، جہاں سے نکلنا ہے وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، نکلنا بھی اور داخل ہونا بھی اللہ کی مدد و نصرت کے ساتھ ہوگا۔ اللہ سے دعا کرنا آپ کا کام ہے، مکہ سے بھی باحفاظت اللہ آپ کو نکالے گا، مدینہ میں بھی عزت کے ساتھ اللہ آپ کو داخل کرے گا، بس آپ کا کام کیا ہے، وَجَعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، دعا کرنا تیرا کام ہے میرے محبوب پیغمبر، مدد کرنا ہمارا کام ہے میرے محبوب پیغمبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوپھی کے ساتھ کھجوریں اتار رہے تھے، کھجور کے درخت پہ چڑھے ہوئے تھے، جو ہی اللہ کے نبی کی سواری کو آتے دیکھا، حضرت عبداللہ ابن سلام نے کھجوریں اتارنا چھوڑ دیں، نظریں ادھر کر دیں، کیونکہ اونچے چڑھے ہوئے تھے، نظریں ادھر کر دیں اللہ کے نبی کی سواری کی طرف۔ پھوپھی نیچے انتظار میں کھڑی ہے، کہتی ہے اے عبداللہ کیا بات ہے، کھجوریں اتار نہیں رہے، کان تیرے ان آوازوں پہ لگے ہوئے ہیں، نظریں تیری اس سواری پہ لگی ہوئی ہیں، اے عبداللہ ابن سلام بات کیا ہے؟ اس نے بڑے عجیب جملے کہنے لگی، اتنی توجہ سے دیکھ رہے ہو جس نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تم مانتے ہو، کیونکہ یہودی تھے نا تورات کو ماننے والے، پتہ نہیں ان کی طرف بھی اتنی توجہ کرو گے کہ نہیں کرو گے، اس توجہ کے ساتھ اس چہرے کو دیکھ رہے ہو، اس توجہ کے ساتھ ان کی آوازوں کو سن رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو عبداللہ ابن سلام نے ایک ہی جملہ کہا، آج مجھے لگتا ہے وہ آ گیا ہمارے مدینہ میں، ہماری یثرب شہر میں وہ آ گیا جس کے انتظار میں ہمارے بڑے شام اور ان علاقوں کو چھوڑ کے یہاں ڈیرے لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، یہاں انتظار ہو رہا تھا۔ اور باقی یہودیوں بہت ساری بستیاں آباد اس لیے ہوئی تھی مدینہ میں کہ آخری نبی نے یہاں آنا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام کہنے لگے، آج وہ آ گیا جس کے آنے کے لیے ہمارے بڑوں نے یہاں ڈیرے لگائے تھے، مجھے ایسے لگ رہا ہے۔ نیچے چھلانگ لگائی، دوڑ لگا دی اللہ کے نبی کی طرف، سامنے آ کے کھڑے ہو گئے عبداللہ ابن سلام، نظریں میرے نبی کے چہرے کی طرف ہے، دیکھتے جا رہے ہیں دیکھتے جا رہے ہیں، سبحان اللہ وہ کیا منظر ہوگا، چودھویں کا چاند بھی جس کی روشنی کا مقابلہ نہ کرے، سورج کی کرنیں بھی، حضرت ابو ہریرہ نے یہی فرمایا تھا، کأن الشمس تجری فی وجہہ، میں جب اپنے نبی کے چہرے کو دیکھتا ہوں چاش کے ٹائم، ادھر سورج کی کرنیں جب میرے نبی کے چہرے پہ پڑتی ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے مجھے ایسے لگتا ہے کأن الشمس تجری فی وجہہ، مجھے ایسے لگتا ہے کہ آسمان کا سورج میرے نبی کے چہرے میں چل رہا ہے، اس کی کرنیں اللہ کے نبی کے چہرے کے اندر جاری اور ساری ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس لیے فرمایا، دیکھو حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ یہی وہ چہرہ ہے، ھذا الوجہ، یہی چہرہ ہے، کیسا چہرہ، انہ لیس بوجہ کذاب،
حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں میں تورات کا عالم ہوں، میرے نبی نے خود فرمایا تھا 9 یہودیوں کے بڑے عالم مدینہ میں رہتے تھے، راہب بڑے رہتے تھے، ان میں سے صرف عبداللہ ابن سلام مسلمان ہوئے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جاننے والوں میں سے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا انہو لیس بوجہ کذاب، یہ ایسا چہرہ ہے جس چہرے کو دیکھ کے معلوم ہوتا ہے یہ سچے کا چہرہ ہے، یہ چہرہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، چہرہ دیکھا، ادھر زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، مسلمان ہو گئے، کھڑے مسلمان بڑے خوش ہو گئے، اتنا بڑا آدمی مسلمان ہو گیا ہے، بڑے علم والا بندہ مسلمان ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، وہ کیا منظر تھا! اللہ کے نبی نے قریب کر لیا، آپ نے ڈیرے لگا لیے، یہودیوں کو پتہ چلا نہیں اس بات کا، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، اللہ اکبر آپ نے سکھایا، تو پھر آپ تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی نے وہیں خطبہ جو دیا، حضرت عبداللہ ابن سلام اس کو روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، عبداللہ ابن سلام سے پوچھا کیسے مسلمان ہوا؟ فرمایا آپ کا چہرہ دیکھا ہے، میں نے یہودیوں کو کہا تھا یہ سوال کرو نبی سے، سوائے نبی کے کوئی جواب نہیں دے گا، ایک سوال کا جواب وہ نہیں دیں گے، 2 کا جواب دیں گے۔ پہلا سوال، بچہ کبھی ماں کی شکل پہ ہوتا ہے، کبھی باپ کی شکل پہ ہوتا ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ سوال حضرت عبداللہ ابن سلام نے کیے تھے اور اپنے بندوں کو سکھائے تھے کہ سوائے نبی کے اس کا جواب آپ کو کوئی نہیں دے گا، کیونکہ پہلی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے۔ فرمایا یہ بتاؤ، بچہ کبھی باپ کی صورت پہ ہوتا ہے، کبھی ماں کی صورت پہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر مرد کا پانی غالب آ جائے عورت کے پانی پر تو بچہ باپ کے صورت میں، عورت کا غالب آئے تو ماں کی صورت میں، تو یہ اللہ کے نبی نے بات بتا دی۔ دوسرا سوال اس نے کیا، کہنے لگا یہ سوال ہے میرا کہ جنتی جنت میں جائیں گے، ان کا پہلا کھانا کیا ہوگا؟ اللہ پہلی خوراک ان کو کیا دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی کی کلیجی اللہ ان کو کھلائے گا۔ کلیجی کا ذکر کیوں ہے، مچھلی کا کیوں نہیں؟ کیونکہ کلیجی مچھلی میں بہت چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، عام جانوروں میں مرغی میں دیکھو تو کچھ بڑی ہے، بکرے میں دیکھو تو اور بڑی ہے، بڑے جانور میں، لیکن مچھلی کی کلیجی بہت چھوٹی سی ہوتی ہے اور وہ کھانے کے لیے اتنی ملتی نہیں ہے بندوں کو۔ تو پیغام یہ دیا رب تعالیٰ نے، جو چھوٹی چیز لذیذ سب سے چھوٹی ہوتی ہے، جنت میں وہ اتنی بڑی ہوگی کہ ساری جنتیوں کو، سارے جنتیوں کو پہلی خوراک بھی میں وہی دوں گا، پہلا کھانا بھی مچھلی کی کلیجی اور گوشت کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تیسرا سوال روح کیا ہے، اس کا جواب نہیں دیں گے، تو آپ نے فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اس کی حقیقت میرا رب ہی جانتا ہے۔ یہ سوال بھی حضرت عبداللہ ابن سلام نے بتائے تھے اپنے یہودیوں کو۔ کہنے لگا واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں، جو میں نے کہا تھا اسی طرح ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اگر یہ 4 چیزیں ہم اپنی زندگی میں لائیں، یہ مدینہ کی ریاست کا پہلا پیغام ہے، اور یہ 4 چیزیں ہم اپنے لیے دوسروں کے لیے جینا ہے، اپنے لیے دوسروں کے لیے۔ اب یہ اگر انسان زندگی میں لائے نا تو کوئی بھوکا نہ سوئے، کبھی محبت کم نہ ہو، کبھی رشتے نہ ٹوٹے، اور کبھی اللہ سے رشتہ نہ ٹوٹے بندے کا۔ اللہ کے نبی نے ساری چیزیں اس میں بیان کر دی، لیکن
ان چارے چیزوں میں آج مسلمان ہم میں کمی ہے، جس سے ہمارا رب ہم سے روٹھ گیا، ہمارا نبی ہم سے ناراض ہو گیا۔ اللہ کے نبی کا پہلا پیغام، ریاست مدینہ کا پہلا پیغام کیا ہے؟ ریاست مدینہ کی بنیاد ہم مسلمان اگر رکھ لیں ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، تو یہ 4 اصول میرے نبی نے بتائے ہیں۔ آپ نے پہلی باتیں وہ جو مواخات مدینہ میں یا معاہدہ یہود میں تھیں، اور اللہ کے نبی نے یہ عمومی خطبہ جو دیا، میں وہ بات کر رہا ہوں۔ عمومی خطبہ کیا تھا؟ پہلا پیغام آپ نے فرمایا وفشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ نمبر 1، سلام جو کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا 30 نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں، 30 نیکیاں۔ ایک نیکی قیامت والے دن احد پہاڑ کے برابر میرے نبی نے فرمایا، ایک نیکی احد پہاڑ کے وزن کے برابر، 30 نیکیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام پھیلاؤ، میرے نبی نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا جب تم سلام کرتے ہو اپنی طرف سے 3 دعائیں دیتے ہو دوسرے اپنے بھائی کو، اور یہ پیغام دیتے ہو میری طرف سے بے فکر ہو جا، تیری جان تیرا مال جو کچھ بھی ہے محفوظ ہے، مجھ سے خطرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پیغام ہے سلام میں۔ جب وہ بندہ سنتا ہے یار یہ بندہ مجھے یہ پیغام دے رہا ہے، اس لیے مجھے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اکیلا سفر نہیں کرتے ہیں، آج کوئی جاتا ہے کہتا ہے یار رات کا سفر ہے، کوئی ہاتھ آگے دے دے سڑک پر تو گاڑی روکنی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا حادثہ ہو جائے۔ کیوں ڈر پیدا ہو گیا آج مسلمانوں میں؟ آج اتنی دوریاں کیوں ہو گئیں؟ ایک مسلمان دوسرے سے اتنی نفرت کیوں کرنے لگا؟ ایک کی جان دوسرے کی جان یہ بن گئی، اور خطرہ ہے ایک دوسرے سے۔ کیوں ہے؟ وہ نفرتیں آ گئیں، محبتیں ختم ہو گئیں۔ میرے نبی نے فرمایا وفشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت جان پہچان پہ سلام ہو جائے گا، جس کو آپ پہچانیں گے تو سلام کریں گے، جس کو نہیں پہچانیں گے اسے کوئی سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو آج وہی بات ہے، ہم جان پہچان پہ سلام کرتے ہیں۔ دوسرا پیغام آپ نے کیا دیا؟ اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ اب دیکھو اللہ کے نبی کا، اگر اسلامی ریاست بنانی ہے تو اپنے پڑوس میں دیکھنا پڑے گا، اپنے محلے میں دیکھنا پڑے گا۔ ایک بندے کی بات نہیں، 2 کی بات نہیں، ہمارے محلے میں ارد گرد 4 گھر تو ہوتے ہیں، پیچھے ایک، سامنے ایک، دائیں ایک، بائیں، ہر گھر والا 4 گھر والوں کی فکر کر لے، اور وہ گھر والا اپنے 4 والوں کی کر لے، اگلے والا 4 والوں کی کر لے۔ روٹیاں بنی ہیں 10، اگر ایک گھر ایسا ان میں سے ہے جن کے گھر آج پکا نہیں ہے تو وہ 4 گھر والے 2 روٹیاں بھی بھیج دیں گے تو بھوکے پیٹ نہیں سوئے گا کوئی، کھا کے ہی سوئیں گے، دعائیں آپ کو دے کے سوئیں گے۔ حالانکہ بچ بھی جاتا ہے کھانا گھر میں، بچ بھی جاتا ہے سالن گھر میں۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا میرے دائیں والا، میرے بائیں والا، میرے سامنے والا، میری بیک والا، اس کے گھر چولہا جلا ہے کہ نہیں، اس کے گھر کوئی ایسا مریض تو نہیں ہے جو مجبور ہے وہ، کبھی ہم نے یہ سوچا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ لوگوں کو۔ یہ نہیں کہا پرتکلف دعوت کرو، یہ نہیں فرمایا جو کچھ موجود ہے گھر میں آپ دے سکتے ہیں ساتھ والوں کو۔ آپ کو پتہ ہے میرے اس محلے کے اندر
ہر کالونی میں ہوتا ہے، محمد علی پارک ہے، علوی پارک ہے، المدینہ کالونی ہے، جمشید ٹاؤن ہے، یہ سارے جو ہیں اپنے اپنے محلے اپنے اپنے نام رکھیں، ان ناموں کے اندر ہر بندے کو معلوم ہو میرے اس گاؤں میں، میرے اس محلے میں، میری اس گلی میں اتنے لوگ غریب رہتے ہیں جن کے کھانے کے گزر اوقات نہیں ہیں، یا وہ کمانے والا ایک تھا وہ بیمار ہو گیا، کمانے والا ایک تھا وہ معذور ہو گیا، کھلانے والا ایک تھا اس کی نوکری ملازمت چلی گئی، فیکٹری سے چھٹی ہو گئی۔ کبھی ہم میں سے کسی نے جا کے پوچھا ان سے، کبھی ان روتی ہوئی بیٹیوں کے سروں پر شفقت کے ہاتھ رکھے ہم نے، کبھی ان روتے ہوئے معصوم یتیموں کو ہم نے دیکھا، ان کو کبھی ہم نے پوچھا کہ تیرے گھر کے حالات کیا ہیں مسلمان بھائیوں؟ پھر میں کہتا ہوں وہ غلط وہ غلط، وہ صحیح وہ نہیں۔ جب میں نے کبھی نہیں سوچا میں کیسے دوسرے کو کہوں، کس طرح میں نے جب اپنی ذمہ داری میں نے نہیں نبھائی تو دوسرے کو غلط میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میرے نبی نے مدینہ میں پہلا خطبہ دیا، اس کا پیغام یہ ہے کہ اطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، محبتیں سے بڑھتی ہیں، اللہ کی رحمت اترتی ہے، مہمان نوازی کا ثواب ملتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے مہمان نوازی سے۔ آپ نے تیسرا پیغام واصل الارحام، آپ نے فرمایا رشتوں کو جوڑ کے رکھو، بڑا مشکل کام ہے یہ۔ اللہ کے نبی نے واصل الارحام، رشتے جو ہیں تمہارے جن سے رحم کا رشتہ ہے، رشتہ داری ہے، جیسے جسے کہتے ہیں خون کا رشتہ ہے، اپنے ہیں جو ادھر کے ہیں یا ادھر کے، اماں جی کی طرف سے یا باپ جی کی طرف سے رشتہ داری ہے، ان کو جوڑ کے رکھ۔ کیوں مشکل بڑا ہے، اپنے کبھی نہیں مانتے، اپنے کبھی نہیں جانتے، اپنے کبھی رسپیکٹ نہیں دیتے، اپنے کبھی وہ عزت نہیں دیتے جو دوسروں سے مل جاتی ہے۔ ہاں بڑا مشکل ہے، رشتہ داروں کے گھروں سے ٹھنڈی ہواؤں کا آنا آج کے دور میں بڑا ہی مشکل ہے، سلام محبت سے ملنا بڑا ہی مشکل ہے، اپنوں کی طرف سے ہر وقت مسکراہٹ والا چہرہ ملنا بڑا ہی مشکل ہے، مشکل کام تو بڑا ہے۔ اس لیے صحابیہ کے رو پڑا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ اچھا ہی کرتا ہوں، میرے رشتہ دار میرے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے پریشان کیوں ہوتا ہے، جس اللہ کے لیے کر رہا ہے تو کرتا رہے، تو کرتا رہے اچھائی، وہ برائی کرتے رہیں، ایک دن آئے گا اللہ ان کو تیرے سامنے جھکائے گا، ایک دن آئے گا تجھے مان لیں گے وہ لوگ، اس لیے تو اچھا کر، تو برا نہ سوچ۔ سل من قطعت، جو توڑے تو اس سے جوڑ لے، واعف عمن ظلمک، جو زیادتی کرے اسے معاف کر دے، احسن الی من اساء الیک، برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کر، نتیجہ تجھے اچھا نکلے گا، بدلہ تمہیں اچھا ملے گا۔ آپ نے فرمایا یہ تین کام تو لوگوں کے لیے ہیں، آپ نے سلام پھیلانا ہے۔ آج سے ہم جمعے یکم ربیع الاول کا یہ پیغام لے کے جائیں، آمد مصطفیٰ کا ہم پیغام لے کے جائیں آج کے جمعوں سے، آج کے بعد ہم سلام نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر روزانہ بازار جاتے تھے، کسی نے پوچھا روزانہ گھر کا سودا لاتے ہو؟ فرمایا نہیں، میرے نبی نے سلام کی اتنی فضیلت بتائی ہے، بازار میں بندے زیادہ ہوتے ہیں، سلام کا زیادہ موقع مل جاتا ہے، کم از کم ہم جو ملے اس کو سلام کریں۔ نمبر 2، ہر گھر والا یہ سوچ لے میں کم از کم ایک گھر میں کھانا دوں گا یا اس کا راشن دے دوں گا، اگر کھانا بچ گیا ہے تو میں بھیج دوں گا۔ اگر ہم میں سے اتنے بندے بیٹھے ہیں، مرد و عورتیں ہیں، سوچ لیں کہ ہر گھر سے ایک اندے کا کھانا جائے گا، ایک گھر میں جائے گا، تو یہ 300 گھر تو ویسے ہی اللہ کے فضل سے آباد ہو جائے گا، اور ہمارا بھی کچھ خرچ نہیں ہوگا، وہی کھانا
جو گھر میں پکتا ہے 2 روٹیاں اضافی ہو جائیں گی۔ یہ پیغام یکم ربیع الاول کا ہم لے کے جائیں جو مدینہ کا پہلا پیغام ہے میرے نبی کا۔ نمبر 3، ہم سے کوئی زیادتیاں کرتا رہے تو کرتا رہے، اس کی مرضی، ہم اللہ کے لیے رات کو معاف کر کے سو جائیں۔ میرے مولا، میرے نبی نے، تیرے محبوب نے پتھر مارنے والوں کو، طائف والوں کو معاف کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ آج بھی میرے نبی کے وہ زخم تازہ، میرے نبی کے وہ غم تازہ۔ جب اماں عائشہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ زندگی میں سب سے مشکل دن کون سا ہے، آپ نے فرمایا عائشہ طائف والا دن میں نہیں بھول سکتا، طائف کے پتھر میں نہیں بھول سکتا۔ میری عائشہ، میرے وجود کا انگ انگ انہوں نے زخمی کر دیا تھا پتھروں سے، لیکن میرے نبی نے کہا اللہ تو انہیں معاف کر دے، اللہ تو انہیں ہدایت دے دے۔ میرے نبی کی دعاؤں کا صدقہ ہے آج بھی کلمہ پڑھنے والوں ہزاروں وہاں موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے وہاں جانے کا موقع دیا، سبحان اللہ۔ وہاں کی جو کیفیات انسان کی ہوتی ہیں، کبھی بھائی اورنگزیب صاحب طائف میرے وہاں بیٹھے ہیں، وہ مجھے چھوڑ کے آئے اس مسجد کے اندر، میں وہاں بیٹھا رہا، روتا رہا، سوچتا رہا، دیکھو وہ کیا منظر ہوگا، یہاں میرے نبی کو پتھر پڑے، میرے نبی کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی، آپ کیا کریں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ آج طائف میں کلمے والی دولت موجود ہے تو میرے نبی کی معافی کا نتیجہ ہے، میرے نبی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ تو کیا آج ہم معاف نہیں کر سکتے اپنے رشتہ داروں کو؟ بھائی بھائی سے لڑ گیا، کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ گھر والوں سے ٹینشن ہو گئی، اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ رشتہ داروں سے پہل کرنے کی کوشش کریں، کوئی بات نہیں، پہل کرنے کی کوشش کریں۔ اور چوتھا کام جو میرے نبی نے کہا، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ سارا دن کام میں رہتا ہے، سارا دن دنیا والوں سے باتیں کرتا رہتا ہے، رات کی تاریکی میں 3، 3:30، 4 بجے اٹھ کے اپنے مولا سے تنہائی میں بھی تو باتیں کر لیا کر۔ وہ رب تیرا انتظار میں رہتا ہے، وہ رب انتظار میں رہتا ہے، میرا بندہ کب مجھ سے خلوت میں باتیں کرے گا۔ سارا دن تو اپنے کام میں رہتا ہے، تہجد کے ٹائم اور سننے والا کوئی نہیں ہوتا، صرف میں ہی ہوتا ہوں تیرے انتظار میں، اس وقت مجھ سے کچھ باتیں کر لیا کر۔ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ اللہ نے اس کا منظر بھی بتایا قرآن پاک میں، ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا۔ نفس کو اگر مرغوب کرنا ہے، نفس پہ قابو پانا ہے کہ نفس میرے کنٹرول میں آ جائے، تو فرمایا تہجد کی نماز پڑھا کر، وَأَقْوَمُ قِيلًا۔ دل کی بات زبان پہ لانا چاہتا ہے میں رب سے مانگوں تو تہجد کے ٹائم دعائیں مانگا کر، تیرے دل سے دعا نکلے گی اور تیرے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ تو میرے نبی نے خطبہ دیا، اللہ اکبر، یکم محرم ربیع الاول، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل بھی ہوئے اور مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ وہاں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تو 12 ربیع الاول، قباء میں آئے تو 8 ربیع الاول، اور دنیا میں تشریف لائے تو 12 ربیع الاول۔ آپ ذرا تصور تو کریں مسلمان بھائیوں، اس نبی کی آمد کو دیکھیں، اس نبی کی آمد کو دیکھیں۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ اس نبی کی آمد کو دیکھیں جس کے آمد کے لیے عبداللہ ابن سلام نے فرمایا تھا، ہم تو آپ کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں، اور قرآن نے بھی یہی کہا،
یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہودی لوگ اللہ کے نبی کا تعارف پہلے اتنا کر چکے تھے جس طرح اپنی اولاد کا تعارف ان کے پاس موجود ہے، کیونکہ پہلی کتابوں میں، پہلے صحیفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات موجود تھے۔ اسی وجہ سے جو عرب کے شعراء نے، اسی وجہ سے عرب کے شعراء نے اور دوسرے شعراء نے، زمانے کے شعراء نے اللہ کے نبی کی اس کیفیت کو بیان کیا آپ کے آمد سے پہلے جو آپ کے تذکرے تھے۔ اس لیے ماہر القادری نے کہا تھا وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کے قدموں سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ یہ ماہر القادری نے پہلے کہا تھا، وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی ہے آج تخریب کی دنیا۔ انہوں نے اس منظر کو بیان کیا جس منظر میں آپ تشریف لائے تھے اور کیا مشکلات تھی۔ اس لیے حضرت نانوتوی نے فرمایا تھا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، والذی بعث فی الامیین رسولا، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت ہے تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اسے بسایا گیا، وما ارسلناک الا رحمتا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اسے بسایا گیا۔ مجھے حشر کا غم کس لیے ہوا ہے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ وہ نبی آئے، وہ نبی آئے جن کی آمد کے لیے ہر کوئی انتظار میں تھا، اور جب آئے تو اقبال نے کہا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ جب میرے نبی کی بات آئی تو پھر اقبال نے کہا تیری کامیابی کہاں ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ کا ہو جا اللہ تیرا ہو جائے گا۔ اللہ ہوتا ہے اتباع نبی سے، جب اتباع نبی میں آئے گا تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر اقبال نے بڑی عجیب بات کہی، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا آقا تمہیں، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ مصور نے انتہا کر ہے سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر ہے کٹی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب نے محمد بنا قلم توڑ دیتا۔ جب آقا آ گئے تو پھر اللہ نے فرمایا ایسی ہستی تو کائنات میں آئی نہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ جمعے عرض کریں گے۔